تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، 14 دی عزت بآواز بلند صلوات صلی علی محمد و آل محمد۔ میں ملتمساں شاعر آل عمران جنہ تا لنگر کیتا ہے وہ تا بیٹھن تے بانیاں طرف جنہ لنگر اجے تک نہیں کیتا وہ باہر آ کے لنگر کر سکتے ہو۔ مجلس جاری ہو ساری رسیں گئی تے میں ملتمساں اب آپ کے سامنے شاعر آل عمران ذاکر آل محمد بابا سید اون عباس نقوی صاحب نو کیوان اور فضائل و مصائب محمد و آل محمد بیان فرمان۔ انہاں دے بعد بھائی محسن رضا صاحب پڑسن، انہاں دے بعد انصر، انہاں دے بعد قاسم رضا وربو صاحب، انہاں دے بعد کیونکہ بانی مجلس جس ٹائم دل کر سے بھائی شہزادی ممبر تے موجود خان فخر خان بلوچ صاحب، علامہ آصف رضا، علامہ امتیاز حسین علوی صاحب اور صادق حسین شرازی صاحب، بابا علی نکی شاہ صاحب، ڈھیر سارے علماء اکرام و ذاکر نواب صاحب عطا فرمائیں گے۔ تو میں اب ملتمساں شاعر آل عمران ذاکر آل محمد جناب اون عباس نقوی صاحب دی آمد اپنی دعاواں دی قبولیت بانیان دی توفیقات رزق واسطے بآواز بلند صلوات۔ درود مل کے بلند آواز سے پڑھیں۔ اللہم جنہیں یاد نہیں ہے ساتھ والے سے سن کے پڑھیں لازمی۔ اللہم نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ خلاق عالم کا نام بہت بلند ہے، بلند آواز سے لیں نعرہ تکبیر۔ سبحان اللہ۔ نعرہ رسالت، پھر بھی نعرہ رسالت۔ ہر علی ولی اللہ پڑھنے والی زبان بولے نعرہ حیدری، بار دیگر نعرہ حیدری۔ درود پڑھ دے مل کے بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ زی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علی ابن ابی طالب صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین، ولعن اللہ علی غاصب حق سیدہ بے شمار بے شمار بے شمار۔ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی وکرب المومنین بے حق اخی کے حسین علیہ السلام۔ درود مل کے بلند آواز سے اللہم سدا سلامت رہیں۔ بادشاہ حسین آپ کو تا قیامت آباد رکھے۔ یہ جو آپ پیچھے تشریف فرمائیں وہ اگر میرے سامنے آ جائیں تو مجلس کا ماحول بن جائے گا۔ نیاز مولا یہ جو دائیں سائیڈ پہ بیٹھے ہوئے بائیں طرف یہاں پہ سامنے اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ جو احباب سبیل کر رہے ہیں ذرا خیال کریں، تقدس فرش عزا صلوات پڑھیں مل کے بلند آواز۔ تیری ڈیوٹی۔ سدا سلامت رہیں، سدا آباد رہیں۔ سب سے پہلے تو دعا ہے جس مرحوم کی خاطر یہ فرش عزا بچھایا گیا ہے، مالک انہیں جوار معصومین علیہ السلام میں جگہ عطا فرمائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا بندہ مجلس پہ آئے اور دل میں کوئی دعا نہ ہو۔ آپ کے دلوں میں جو دعائیں ہیں، جو حاجات ہیں، میرا باڑواں مولا اپنی جد کا صدقہ اسے قبول و منظور فرمائے۔ کوئی بیمار ہے، خصوصاً میری والدہ بیمار ہیں، دعا کیجئے میرا مالک انہیں صحت کلی عطا فرمائے۔ کوئی قرض کے بوجھ تلے ہے تو بادشاہ رضا اپنے خزانے سے اتنا عطا فرمائے کہ اس کا قرض دور ہو جائے۔ سب سے آخر پہ سب سے بڑی دعا، میرے مالک ہماری تھکی اور ترستی ہوئی نگاہوں کو ہمیں وقت کے آخری سلطان کی زیارت نصیب فرما۔ ان سب دعاؤں کی قبولیت کے لیے، فرش عزا کی زینت میں اضافے کے لیے صلوات ایک ہی پڑھیں اور مل کے بلند آواز سے اللہم ہے اجازت نوکری شروع کی جا سکتی؟ 2 یا 4 لمحے آپ کے چاہیے، اسی پہ آپ کو سلام کرنا ہے اور
اردو دیکھ کے گھبرانا اس لیے بھی نہیں ہے کیونکہ بادشاہ علی نے فرمایا تھا ہمارے ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا. ہمارے ماننے والا ان پڑھ ہو سکتا ہے جاہل نہیں ہو سکتا. جاہل وہ ہوتا ہے جسے باب العلم کا پتہ نہ ہو، جسے یہ نہ پتہ ہو کہ منبع علم کون ہے، علم کے وارث کون ہے. 4 مصرے پڑھتے ہیں، آپ کا مزاج دیکھ لیں، ماحول بنتا ہے تو 4 مصرے مزید، ورنہ اسی پہ سلام کرتے ہیں. آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا، آلام کے بھور میں، بھائی جان آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا. اپنی گفتگو چھوڑیں. آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا، 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 آلام کے بھور میں کنارہ. میرا خیال ہے جب ذکر امام حسین علیہ السلام ہو رہا ہو تو اس سے قیمتی کوئی بات ہو نہیں سکتی ہے. یہ وہ ذکر ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بیٹھنا عبادت ہے، جہاں پہ سانس لینا عبادت ہے، جہاں پہ ذکر کرنا عبادت ہے، جہاں پہ سننا عبادت ہے. اور اس سے آگے کی معراج یہ ہے کہ آپ ذکر سنیں، سمجھیں اور ذاکر کا حق ادا کریں. 2 طرح کی امانتیں مجلس میں ہوتی ہیں. ایک امانت ہم ذاکرین کے پاس ہوتی ہے آپ کی، یہ ذکر یہ ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں. ایک امانت ہماری آپ کے پاس ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے دعا. میں آپ کی امانت آپ کے حوالے کرتا ہوں، آپ میری امانت میرے حوالے کرتے ہیں اور مولا کا ذکر کرتے ہیں. میں نے کہا آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا. ذکر کس بادشاہ کا کر رہا ہوں؟ میرا بادشاہ ابو الفضل العباس علیہ السلام، میرا علمہ والا بادشاہ جو بادشاہ کا مرید ہے. میں 4تھا مصرع اس کے حوالے کرنے لگا ہوں، وہ جوف دل پہ اتار لے یا پھر روا روی میں ضائع کر دے. میں نے کہا آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا، تنہا کھڑا رہا وہ سہارا نہیں کیا، تنہا کھڑا رہا وہ سہارا نہیں کیا. ہے شان بے نیازی کہ بہتا ہوا فرات، پیاسے نے دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا. ہوئے 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 بسم اللہ. ہے شان بے نیازی کہ بہتا ہوا، آلام کے بھور میں کنارہ نہیں کیا، تنہا کھڑا رہا وہ سہارا نہیں کیا. ہے شان بے نیازی کہ بہتا ہوا فرات، پیاسے نے دیکھنا بھی آپ جی گوارا نہیں کیا. کون بادشاہ؟ ابو الفضل العباس. جملہ کہنے لگا ہوں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں. کاتب قانون حسین ابن علی، نگران کاروان توحید، محافظ خیمہ شبیر، بلکہ یوں کہوں حجاب الہیہ جو چادر تھی جو اس کی حفاظت کرنے والا تھا وہ عباس ہے. حجاب الہیہ کا محافظ عباس. اور میرا جملہ نہیں، تیرا معصوم فرماتا ہے اگر اللہ کو 13 امام بنانے مقصود ہوتے، یعنی کہ 12 نہ ہوتے اور 13 بنانے مقصود ہوتے تو بال یقین 13واں امام غازی عباس ہوتا. 13واں امام غازی عباس ہوتا. تمام خصائل جو امام میں ہوتے ہیں وہ سارے بدرجہ اتم میرے غازی عباس میں موجود تھے. ایک منظر لکھا ہے میں نے، اس سے پہلے 4 مصرے پڑھتے ہیں، ذرا ماحول مزید خوبصورت ہو جائے گا. اس نظم کا ایک ٹکڑا اور آپ کو سلام کر جاتے ہیں. اسم عباس سے، اسم کہتے ہیں نام کو، نام پہچان کے لیے ہوتا ہے. اور اللہ جانے جو صحن تطہیر کی پہچان تھا اس کا نام کتنا خوبصورت ہوگا. عباس علی کے آنگن کی پہچان ہے کیونکہ یہ قمر بنی ہاشم ہے. اچھا، قمر پہلے بھی گزرے ہیں اس خاندان میں. سرکار ہاشم کے جو والد تھے وہ قمر بطحا تھے، بطحا کا چاند. لیکن جو یہ قمر ہے نا، اس کے بعد محمد کے آنگن میں کوئی چاند نہیں اترا. جہاں سارے جاہل ہو نا وہاں کوئی ایک پڑھا لکھا ہو خیر ہے. جہاں سارے حسین ہو، کہیں اکبر ہو، کہیں اصغر ہو، کہیں بادشاہ شبیر ہو، کہیں بادشاہ شبر ہو، وہاں پہ چاند بن جانا یہ صرف دعائے زہرا کا نتیجہ ہو سکتا. یہ صرف زہرا کی دعا سے ہو سکتا ہے کہ جہاں حسن بھی تھا، جہاں حسین. ایک فطرت کی بات کرتا ہوں، اور ویسے بھی شیعہ ممبر پہ 5 سورسز ہیں بات کرنے کے. بالکل کوئی جلدی نہیں ہے، پڑھنا تھوڑا ہے لیکن جلدی نہیں پڑھنا. بڑے آرام سے کہ بات سمجھانا چاہ رہا ہوں. بات یاد آگی، شاید میرے امام چاہتے ہیں کہ میں یہ بات کر دوں. فطرت کی بات کر رہا ہوں. 5 سورسز ہیں شیعہ ممبر پہ بات کرنے کے.
جو ذاکر، جو عالم، جو خطیب، جو نام لیوا ممبر پہ آئے، اچھا بات کوئی جتنی بڑی کر رہا ہو نا اور سننے والا سنے نہیں تو بات ضائع ہو جاتی ہے۔ آپ توجہ میری جانب رکھیں گے اور اس طرح سوچ کے رکھیں گے کہ بادشاہ حسین آپ پہ نگاہ کرم کیے ہوئے ہیں، اور ایک بار زہرا کے لال نے دیکھ لیا پھر دنیا آپ کو دیکھے گی۔ 5 سورسز ہیں شیعہ ممبر پہ بات کرنے کے، یا بندہ قرآن سے بات کرے، قرآن کی آیت پڑھے، اس کی تفسیر کرے۔ دوسرا سورس قاسم، یا بندہ حدیث رسول بیان کرے۔ تیسرا سورس، یا قول معصوم سے بات کرے، کسی امام کا قول پڑھے۔ چوتھا ذریعہ شیعہ ممبر پہ بات کرنے کا تاریخ ہے کہ بندہ تاریخ سے کوئی بات کرے۔ 5واں اور آخری ذریعہ، ویسے بھی کائنات کو پتہ ہونا چاہیے کہ نجات کے ذریعے صرف 5 ہی ہوتے ہیں۔ پتہ نہیں جاگ رہے ہیں کیا سن رہے ہیں؟ بسم اللہ۔ 5واں اور آخری ذریعہ ہوتا ہے فطرت۔ اس فطرت سے ایک بات کرنے لگا، بادشاہ عباس کا جو ظہور ہوا ہے وہ سیدہ سلام اللہ علیہا بی بی فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہا کے ظہور سے کی دعا سے ہوا ہے۔ بی بی نے دعا کی ہے۔ اب فطرت کہتی ہے جو ماں ہے نا، اور اس بی بی نے عباس کی آمد سے پہلے عباس کو سلام کیا ہے اور اپنا بیٹا کہا ہے۔ جو معرفت والے بیٹھے ہوئے ہو، عباس کو اپنا بیٹا کہا ہے۔ فطرت یہ کہتی ہے کہ کوئی ماں کسی کے بیٹے کو اپنا بیٹا نہیں کہتی۔ اس کے بیٹے کہنے کی 2 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اگر ایک ماں کی گود آباد نہ ہو، اس کے پاس اولاد نہ ہو، تو وہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہہ دیتی، اس کے لیے دعائیں کرتی ہے۔ دوسری وجہ یہ اس کی اولاد ہو اور اولاد نیک نہ ہو تو وہ کسی کے بچے کو اپنا بچہ کہتی ہے۔ یہ بات فطرت کی میں نے سنا دی۔ اب ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، جو بیدار ذہن، جو علم سننا جانتے ہیں، جو بات کو سمجھنا جانتے ہیں، جو سنجیدہ طبقہ بات کو سن کے سمجھ کے قیمت دینا جانتا ہے، میں ان کے حوالے بات کر رہا ہوں۔ بالکل منت میں نے نہیں کرنی۔ منت کیوں کرنی؟ اگر بادشاہ کے ذکر میں زور ہوا تو یہ فضائیں بھی بولیں گی، یہ ہوائیں بھی بولیں گی۔ یہ فطرت ہے، ماں کسی کے بچے کو اپنا بچہ نہیں کہتی، اور تب کہتی جب اس کی اولاد نہ ہو یا اس کی اولاد اچھی نہ ہو۔ اب مجھے بتاؤ، اللہ جانے کیا ہے عباس جس بی بی فاطمہ کے حسن اور حسین جیسے بیٹے تھے، وہ پھر بھی علی کے آنگن میں بیٹھ کے دعائیں کرتی تھی، یا علی تجھے اللہ علمدار بیٹا عطا کرے۔ اوئے ہوئے ہوئے، پتہ نہیں کسے بات سمجھ ہے؟ بسم اللہ کرا۔ جس کے حسن اور حسین جیسے بیٹے تھے، ہاں روا روی کا نام نہیں ہے خطابت، بات کو سن کے کو سمجھنا بھی چاہیے۔ جس کے حسن اور حسین جیسے بیٹے تھے، اس نے دعا کی ہے کہ عباس ہے۔ اب ایک منظر دکھانا ہے آپ کو، اس سے پہلے 4 مصرے پڑھتے ہیں۔ اس میں عباس سے سمجھو کہ میں کیا لیتا ہوں۔ جن کی تسبیح ہے نا بادشاہ عباس کا پرچم دیکھ کے سلام کرنا، وہ بندے ضرور بولے گا اس میں عباس سے سمجھو کہ میں کیا لیتا ہوں۔ جب بندہ بادشاہ غازی کا نام لیتا ہے اسے حاصل کیا ہوتا ہے؟ میں اس کا حصول بتا رہا ہوں، اسے ملتا کیا ہے؟ اس میں عباس سے سمجھو کہ میں کیا لیتا ہوں، نام لیتا ہوں تو زہرا کی دعا لیتا ہوں۔ ہائے ہوئے ہوئے، اس میں عباس سے سمجھو کہ میں کیا لیتا ہوں، نام لیتا ہوں تو زہرا کی دعا لیتا ہوں، نام لیتا ہوں تو زہرا کی دعا لیتا ہوں۔ گھر پہ علم ہو، کسی دفتر پہ دیکھا ہو، کسی چوکھٹ پہ دیکھا ہو، کسی بام پہ دیکھا ہو، جس نے علم کہیں نہیں دیکھا، اپنے سینے کی امام بارگاہ کی چھت پہ علم لگا ہوا ہے تو جملہ پہنچ جائے گا اس میں عباس سے سمجھو کہ میں کیا لیتا ہوں، نام لیتا ہوں تو زہرا کی دعا لیتا ہوں، اور چھت پہ اس پرچم عباس کے پھریرے کی قسم فرش پہ بیٹھ کے جنت کی ہوا لیتا ہوں۔ بسم اللہ۔ اجازت لے کے سیدات تو ایک ربائی جی توجہ کرنی ہے جی، باوری بہت اچھا سنا رہے ہیں جی۔ مولا عباس دی فضیلت چمیادہ پیاں کے شریعت نگران غازی عباس ہے۔ جاگنا تھوڑا جی، شریعت نگران غازی عباس ہے، وفامان دا قرآن غازی عباس ہے۔ میں ہر تھا تے فیضاں وج گج کے آندا آئے مومن دا ایمان غازی عباس ہے، کل ایمان آ رہا ہے حیدری۔ بسم اللہ جی، بسم اللہ جی۔
मालिक रंग जी बिस्मिल्लाह आओ जी। इसमें अब्बास से समझो कि मैं क्या लेता हूँ। नाम लेता हूँ तो ज़हरा की दुआ लेता हूँ, नाम लेता हूँ तो ज़हरा की दुआ लेता हूँ। छत पे इस परचम गाजी के फरेरे की कसम, फर्श पे बैठ के जन्नत की। एक शेर मैं अब आपके हवाले कर रहा हूँ, पढ़ना नहीं था, मैं इसी सलाम से एक और शेर आपकी खातिर सुना रहा हूँ। 4 शबान बादशाह अब्बास का ज़हूर हुआ और बादशाह अब्बास को लाके दस्ते खुदा पे अली के हाथों पे रख दिया गया। यदुल्ला है ना बादशाह अली, जब अल्लाह वाले हाथों पे अब्बास आया, अब्बास को हाथों पे उठा के बादशाह अली ने अपनी जब अपना अमामा उतारा और अमामे के नीचे अब्बास को छुपा लिया। हुआ क्या, इसमें अब्बास से समझो कि मैं क्या लेता हूँ। नाम लेता हूँ तो ज़हरा की दुआ लेता हूँ, नाम लेता हूँ तो ज़हरा की दुआ लेता हूँ। और लेके अब्बास को हाथों पे अली कहते थे, इसको देखे ना जुलेखा मैं छुपा लेता हूँ। इसको देखे ना जुलेखा मैं छुपा लेता हूँ, इसको देखे ना जुलेखा मैं छुपा लेता हूँ, इसको देखे ना जुलेखा मैं छुपा लेता हूँ, इसको देखे ना जुलेखा मैं छुपा लेता हूँ। नज़म फिर कभी सही, आखिरी शेर सुने और आपको सलाम करूँ। इसको देखे ना जुलेखा मैं छुपा लेता हूँ। किसी इलाके में ना कोई मलंग रहता था, और मलंग अपनी तबीयत के लोग होते हैं। वैसे भी जो अकीदे वाला बंदा है ना होता, आजकल एक बड़ी बीमारी चली हुई है जी, 3 लाख का अलम आपने लगवा दिया, इसी से किसी गरीब सैयदादी की शादी हो सकती थी, किसी गरीब की मदद हो सकती थी। अगर मेरे जैसा गैरतमंद सैयद हो ना, और बंदा उसके दरवाजे पे जाए कि बादशाह जी ये 3.5 लाख का अलम लगवाना था, हमने 50,000 का लगवा दिया है और ये 3 लाख है, ये आप रख लें हदियतन तोहफतन नजरानतन। आप सैयदादे हैं, 50,000 का आलम लगवा दिया है, 3 लाख बच गया है, ये आप अपने बच्चों का रिस्क समझ के रख लें। मेरे जैसा गैरतमंद सैयद हो तो ठोकर मार के कहे तू 50,000 का नहीं 3.5 लाख का आलम लगवा, और तू आलम लगवा, मैं रिस्क आलम वाले से ले लूंगा। हाँ, वो मलंग था कोई, उसकी बात नहीं कोई सुनता था, उसने रोकना